ناظرین، افغانستان کی تاریخی داستان حیران کن واقعات سے بھرپور داستان ہے۔ افغانستان میں داخل ہونا کسی بھی دشمن کے لیے جتنا بھی آسان رہا ہو، مگر اس پر قبضہ کرنا بھی اتنا ہی مشقت خیز رہا۔ بغاوت تو گویا افغانستان کے ہر گوشے سے پھوٹ پڑتی تھی۔ چنانچہ جس طرح ہم سکندر اعظم کے دور افغانستان کو آپ کے سامنے لائے، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سکندر اعظم کو اس علاقے میں ناکوں چنے چبوائے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ان علاقوں میں داخل ہونا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی پرامن حکمتوں کا یہاں نافذ کرنا، عبد الرحمن بن سامورہ کا عہد عثمانی میں فاتح کابل بننا، یہ سب کچھ ہم آپ کے سامنے لا چکے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ امن کا قیام رہا، مگر پھر حسب روایت افغانیوں نے پھر سے بغاوت شروع کی، اور یہ اتنی بڑی بغاوت تھی کہ 40 سال تک مسلمان یہ علاقے فتح نہ کر سکے۔ لیکن یہ دلچسپ داستان ہے۔ اسلامی فوج پر وہ حملے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ ناظرین، اس بغاوت کو کیسے نیست و نابود کیا گیا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس بغاوت کے خاتمے میں کیا کردار رہا؟ 40 سال تک مسلمانوں کو افغانستان کی سرزمین پر شکست دینے والا کون تھا؟ 4 مرتبہ وہ عظیم الشان اسلامی لشکروں کو کیسے شکست دیتا رہا؟ اس دور میں مسلمان افغانستان پر اپنا قبضہ تو کھونے ہی والے تھے، مگر اسلامی مرکزی حکومت کو بھی کیوں لالے پڑے ہوئے تھے؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے افغانستان کی قدیم ترین داستان کی آج کی ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، سب سے پہلا سوال کہ اس بغاوت کو کیسے نیست و نابود کیا گیا اور یہ کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، اس دور میں افغانستان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب عبداللہ بن عامر تھے۔ انہوں نے کابل کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر سے فاتح کابل یعنی عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی انتخاب کیا۔ لشکر روانہ ہوا۔ عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ طوفان کی طرح افغانستان میں داخل ہوئے، مگر یہ کیا، یہ تو پچھلی مرتبہ کی طرح آسان نہ تھا۔ سب سے پہلے جا کر انہوں نے کابل کا محاصرہ کیا۔ جتنی بھی مزاحمت ہوئی اس کی ہر دیوار توڑتے گئے اور محاصرہ بھی بڑھاتے گئے، لیکن یہ تمام تر محنت بے سود ہی جا رہی تھی، کیونکہ پہاڑوں میں واقع یہ شہر کسی طرح فتح ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسی کیا منصوبہ بندی کریں کہ جس سے کابل شہر فتح ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس شہر کا فاتح اب کوئی عظیم جنگجو نہیں، بلکہ مدرسے کی چٹائیوں میں بیٹھنے والا ایک بزرگ تھا۔ عجب یہ تھا کہ فاتح کابل کے بھی جب قدم ڈگمگا اٹھے، جب فتح کی کوئی چمک نظر نہیں آ رہی تھی، مایوسی تمام اسلامی لشکر کو گھیر رہی تھی، اسی وقت ایک قرآن تھامنے والا ایک شخص اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ لشکر میں درس شروع کر دیتا ہے۔ ان کا ایک ساتھی جنگ کے دوران صلاۃ الخوف کی حدیث سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ دور افغانستان میں علماء فقہا کی ابتدا کا دور تھا۔ یہ حضرات کبھی بھی جنگ سے پیچھے نہ رہتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن سامورہ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے رہے، چنانچہ اس بار بھی انہوں نے عبد الرحمن کی روحانی مدد کی، اور ہوا یہ کہ ان کی برکت سے ان کے دل میں ایک خیال آیا، مطلب ایک طریقہ آیا جس سے وہ کابل شہر کو فتح کرنے والے تھے، اور وہ راز یہ تھا، انہوں نے افغانستان کی سرزمین پر سب سے پہلی مرتبہ منجنیق کا استعمال کیا۔ بھاری بھاری پتھر شہر کی دیواروں پر پھینکے گئے، جس کے نتیجے میں ایک جانب کی دیوار میں شگاف پڑ گیا، لیکن رات کے وقت کابلیوں نے اس شگاف کو پر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ادھر مجاہدین نے نیزوں کے وار کر کر کے انہیں شگاف سے دور رکھا، اور ہوتے ہوتے صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو کابلی باشندے جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر نکل آئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی
اور آخر کار مسلمان فتح یاب ٹھہرے۔ لیکن عبد الرحمن بن سمرہ اس فتح کے بعد بھی نہ رکے، بلکہ قندھار اور زابل علاقے کو بھی 3 خون ریز جنگوں کے بعد فتح کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان کے علاقے پرامن نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 50,000 سپاہی اور بھیجنے پڑے، جس کے بعد عمومی طور پر خلافت راشدہ کے دور کی طرح امن کا ماحول قائم ہو گیا، بلکہ یوں کہیں کہ مکمل افغانستان کی فتح کا صحرا بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سجا۔ ناظرین، اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما چکے، افغانستان بھی کافی حد تک مضبوط ہو چکا تھا، تو اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسلامی مرکزی حکومت ہی ڈانو ڈول ہونے لگی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور بہت اچھا کیا تھا۔ یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینے میں حملے کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ کیا، وہ اپنے انجام کو پہنچا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کا حکم دیا، اور پھر اس جنگ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ایسا فتنہ برپا کیا جس سے مسلمانوں کو ایک لمبی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان میں بھی ہزاروں فتنے سر اٹھانے لگے تھے۔ کابل، سیستان، شمالی افغانستان، الغرض ہر جگہ فتنے جنم لیتے گئے۔ ناظرین، اب اس دور میں ایک سرپھرے افغانی سردار نے انٹری ماری۔ اس نے تو اسلامی لشکروں کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس وقت خراسان کا والی امیہ بن عبداللہ تھا۔ امیہ بھی رتبیل سے کم عزم کے مالک نہ تھے۔ اس نے رتبیل کو شکست دینے کی ٹھان لی، یہاں تک کہ امیہ نے اپنی نسل تک کو بھی اس جنگ میں ڈال دیا۔ امیہ بن عبداللہ نے 667 عیسوی میں رتبیل سے پہلی دفعہ شکست کھائی، پھر 671 عیسوی میں بھی اس سے شکست کھائی، اس کے بعد 681 عیسوی میں بھی شکست کھائی، مگر اس کے باوجود بھی وہ رکے نہیں، بلکہ اس بار انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 4تھی مرتبہ رتبیل کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ یہ 693 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اب سامنے رتبیل پہاڑی دروں اور چوٹیوں کا شناور تھا۔ اس نے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے عبداللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ اسلامی لشکر کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا۔ اسلامی لشکر فتح کرتے ہوئے کافی آگے تک چلا گیا، یہاں تک کہ اسلامی لشکر پہاڑوں کی تنگ و تاریک گھاٹیوں تک پہنچ گیا، جو کہ رتبیل کی چال کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ رتبیل نے اب اپنا پنہ پھینکا۔ اس نے یہ کیا، اسلامی لشکر کی پیچھے سے ناکہ بندی کر لی اور مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ اسلامی لشکر صلح کرنے پر مجبور ہوا اور رتبیل کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ اسلامی لشکر اس علاقے میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھے گا۔ اس لشکر کی واپسی ہوئی اور پھر ایک عرصہ گزرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ ایک اور مسلم جرنیل رتبیل کو ختم کرنا چاہتا تھا اور وہ ایک عظیم الشان لشکر لے کر 697 عیسوی میں اس کی طرف بڑھا۔ اب وہ بھی پہل تو فتح کے نشے میں چور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ کابل سے صرف 56 میل فاصلے کی دوری تک رہ گئے تھے۔ اب رتبیل نے پھر سے وہی چال دہرائی، اسلامی لشکر کو آگے جانے دیا اور پھر پیچھے سے محاصرہ کر لیا۔ لیکن اس بار رتبیل نے صلح کے لیے ایک اور بہت مہنگی شرط کا اضافہ کیا، اور وہ شرط یہ تھی کہ اسلامی فوج 7 لاکھ درہم بھی اس کے سپرد کرے گی، تب جا کر صلح کا معاہدہ ہوگا۔ اسلامی لشکر نے تقریباً ان کی یہ شرط قبول کر لی تھی، مگر اسی دوران ایک جرت مند بہادر سامنے آیا۔ اس نے اس شرط کو ماننے سے بالکل انکار کیا، بلکہ اسلامی لشکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر ہم نے یہ شرط قبول کر لی تو اس ملک یعنی افغانستان میں اسلام ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے گا۔
موت کا ایک دن طے ہے اور اس سے بچ کر تم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ ناظرین، امیہ دور کی اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ حجاج کی دور کا افغانستان کیسا تھا؟ اب آگے جا کر مسلمان آپس میں ہی کیوں لڑنے والے تھے؟ مسلمانوں کا لشکر رتبیل کے ساتھ کیوں مل گیا تھا؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔